الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضرات گرامی قدر، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، آج جمعے کے اس دن میں آپ سے چند ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو ممکن ہے کہ آپ کو تلخ محسوس ہوں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا استحضار کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم رکھتے ہوئے اور قرآن پاک کو ایک کھلی کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو، سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے بات سنیں گے، آپ مثبت اور منفی جذبات پہلے سے طے نہیں کریں گے۔ جو بات میں قرآن و حدیث کے خلاف کہوں گا، آپ کو حق ہوگا کہ آپ اس پر اعتراض کریں، لیکن جو بات بھی میں قرآن اور حدیث کے مطابق کہوں گا، آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اسے قبول کریں۔ آج جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اس صورتحال سے جو بے چینی ہے وہ امت کے ہر فرد میں ہے۔ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو موجودہ حالات سے بے چینی محسوس نہ کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان سب سے زیادہ اس وقت بے چین ہوئے تھے جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی اور پورے ملک میں تقریباً 10,000 مسلمان شہید کیے گئے تھے، اور صرف بابری مسجد نہیں، 25 مسجدیں اور شہید کی گئی تھیں۔ مسلمان اس وقت بھی بے انتہا بے چین تھے، تڑپ رہے تھے جب جمشید پور اور راوڑ کیلا میں فسادات ہوئے تھے اور مسلمانوں کو گاجروں اور مولیوں کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا تھا۔ مسلمان اس وقت بھی تڑپ رہے تھے جب مراد آباد کی عیدگاہ میں مسلمانوں پر گولی چلائی گئی تھی، جب میرٹھ کے ملیانہ میں، ہاشم پورہ میں فسادات ہوئے تھے، مسلمان اس وقت بھی تڑپ رہے تھے، پھونک رہے تھے جب مظفر نگر میں مسلمانوں کے خلاف جاٹوں کی الغار ہوئی تھی اور ان کو اس طرح کاٹ دیا گیا تھا جیسے ترکاری کاٹی جاتی۔ آرا مشین میں بعض مسلمانوں کو ایسا کاٹا گیا تھا جیسے لکڑیاں کاٹی جاتی، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے، اور خیموں میں تھے، فٹ پاتھ پر تھے، سڑکوں پر تھے۔ یہ واقعات 1947 سے آج تک اس ملک میں بار بار ہوئے، ہر سال ہوئے، اور سال کے ہر مہینے میں ہوئے۔ میں نے اپنے بڑے بڑے ذمہ داروں، جن میں اب مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہیں، یہ سنا ہے کہ اس ملک میں 25,000 فسادات ہوئے، اور جس وقت میں ان کی زبان سے یہ باتیں سن رہا تھا وہ دور کانگریس کا تھا، اس کے اختتام کا قریبی دور تھا۔ 1947 سے 25,000 فسادات کانگریس کے دور میں ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی اس مقصد کی خاطر ہوئی کہ مسلمانوں کو غلام بنایا جائے،
ایک آزادی جس کی جد و جہد اصلاً مسلمانوں نے کی اور پھر ملک کے ہندو مسلم سب شریک ہوئے، اس آزادی کا اس وقت قتل ہوا جب پاکستان بنا اور ہندوستان الگ ہوا، اور اس کے نتیجے میں 30 لاکھ انسانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے پاکستان اور ہندوستان کا وجود 30 لاکھ انسانوں کی لاشوں پر ہوا ہے، خون کی ندیوں میں ہوا ہے۔ یہ آپ کی میراث ہے، 1947 کی یہ وراثت ہے، اور پھر یہ وراثت ہے جس کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب 1949 میں بابری مسجد میں بت رکھے گئے تھے، اس وقت آپ کے تمام بڑے بڑے زعماء اور لیڈران موجود تھے، اور اس کے بعد پھر جو بھی موڑ آتے رہے وہ سارے موڑ ایسے تھے کہ جن میں مسلمانوں کے ساتھ غلاموں کی طرح سلوک ہوا، مسلمان عورتوں کو باندھی بنایا گیا اور ان کی گردنوں میں جوئے ڈال دیے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا۔ انگریزوں کے ظالمانہ غاصبانہ دور میں مسلمانوں کی نمائندگی تقریباً 35-36% تھی، ملازمتوں میں تھی اور تعلیم میں ان کی بہترین نمائندگی تھی، باوجود اس کے کہ انگریزوں نے 1857 سے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن 1947 کے بعد سے مسلمانوں کا جو گراف گرا ہے، جس طرح سے ان کو ذلیل کیا گیا ہے، تو اس کی واضح دلیل سچر کمیٹی کی رپورٹ پیش کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ مسلمان تو اس ملک کے شودروں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب پچھلی دہائیوں میں ہوا ہے، اور جو کچھ پچھلی دہائیوں میں ہوا، اور جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جب گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا تھا، تو اس وقت جو بے چینی ہوتی تھی، بیانات دیے جاتے تھے، اور بیانات کے بعد پھر مسئلے کو ٹھنڈا کر دیا جاتا تھا، حالات کو پولیس گویا کنٹرول میں کر لیتی تھی اور حکومت بھی بیانات دے دیتی تھی، اور اس طرح مسئلہ بھولا بسرا ہو جاتا تھا۔ یہ مسلسل ہوتا رہا۔ اب آج کی جو صورتحال ہے، اس میں آپ کیوں چیختے ہو چلاتے ہیں؟ یہ تو وراثت ہے 1947 کی، اور 1947 کی جو وراثت ہے اس میں یہ ایک حقیقت ہے کہ 1925 میں RSS کی جو تنظیم قائم ہوئی تھی، اس کے جو افراد تیار ہوئے تھے، یہ ملک اصلاً انہی کے ہاتھ میں گیا تھا۔ چاہے آپ عنوان کے طور پر کانگریس کو دیکھ رہے ہوں یا کسی بھی پارٹی کو دیکھ رہے ہوں، جہاں تک ملک کے انتظامیہ کا تعلق ہے، پولیس کا تعلق ہے، PSC کا تعلق ہے، فوج کا تعلق ہے، ان کی تربیت RSS کے کیمپس میں ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ یہ خود بولتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ اس وقت جو پالیسی مرکز کی اور جو پالیسی UP کی اور جہاں جہاں BJP کی حکومت ہے، وہ پالیسی ہندو مسلم تفریق کی ہے، تو یہ کوئی نئی بات تو آپ نہیں کہتے ہیں، یہ تو بڑی پرانی بات ہے، اور بار بار اس کا تجربہ کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے تجربے کانگریس کے دور میں ہوئے ہیں۔ آج جو تجربے منافقانہ طور پر ہوتے تھے کہ زبان پر کچھ بات ہے، دل میں کچھ ہے، وہ زیادہ کھل کر ہوتے، لیکن نئے تجربے تو نہیں ہوتے۔ تو اگر اس وقت ہمارے ذمہ دار، اور خاص طور پر اس ملک کی بڑی تنظیم جمعیت العلماء کے ذمہ دار، تقسیم سے پہلے گاندھی جی کے چرنوں میں بیٹھتے تھے اور تقسیم کے بعد نہرو سے امید لگاتے تھے، اور پھر اندرا گاندھی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جس طرح وہ یہ عمل کرتے تھے کہ وقت کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہو، جو بھی اقتدار میں ہو، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا سایہ لینا ہے، اس کی مدد لینا ہے، اس کی سرپرستی لینا ہے۔ تو یہ عمل جاری تھا، اور اب آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے ذمہ دار شمار کیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ اظہار بھی فرماتے ہیں، اور بڑی ان کی کوششیں بھی ہیں اور بڑی قربانیاں بھی ہیں، اور اب وہ امیر الہند ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ تو اب اس وقت ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں، جو پالیسی اس ملک کی بناتے ہیں اور ہر طبقے کی بناتے ہیں، اس کے جو صدر ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں جناب موہن بھاگوت جی۔
مولانا ارشد مدنی ان کی خدمت میں حاضر ہو چکے، ان سے مل چکے، ان سے بات کر چکے اور ان کی باتوں سے مطمئن بھی ہو چکے، بلکہ بات تو یہاں تک پہنچ گئی کہ مولانا اس کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ہر باشندہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان، چاہے جینی ہو، چاہے بدھسٹ ہو، تو مسلمان اس کے لیے، مولانا اس کے لیے تیار ہے کہ ہاں مسلمانوں کو ہندو کہا جا سکتا ہے۔ پھر مولانا اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں، ان کا بیان نیٹ پر موجود ہے کہ وہ اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں کہ ہاں ہندی کو ہندو بھی کہہ دیا جاتا ہے اور بعض تعبیرات ایسی ملتی ہیں، لہذا اگر موہن بھاگوت جی کہتے ہیں کہ ہم سب ہندو ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش۔ ظاہر ہے کہ اب بات جب یہاں تک ہو گئی ہے اور پھر یہ کہ ڈی این اے ایک ہے اور مولانا کا اس پر اطمینان ظاہر ہوا، مولانا نے اس پر بیان دیا کہ یہ ایک اچھی بات ہے، اور مولانا کو مزید یہ اطمینان ہوا کہ اب موہن بھاگوت جی کی زبان بدلی ہوئی ہے، اب وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے، تو مولانا مطمئن ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ اندرا گاندھی سے مطمئن تھے، جس طرح وہ ان کے بڑے نہرو سے مطمئن تھے، وہی صورتحال آج اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے، جیسے وشو ہندو پریشد ان کا انٹرنیشنل ونگ ہے، اور اسی طرح ان کے بہت سے ونگ ہیں، ان کی سینکڑوں تنظیمیں ہیں اور ہر میدان میں ہیں، تو ان کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ قابل تعریف کام ہے، اس کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ اب گویا مولانا نے اعتراف کر لیا اور اس وقت وہ ان کو ملک کا ایک ذمہ دار مانتے ہیں اور ان سے رجوع کر لیے، اس لیے جو مسائل پیش آتے ہیں پولیٹیکل ایجنڈے کی بنیاد پر، مولانا کو اگر بات کرنی ہے تو بات موہن بھاگوت جی سے کریں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں عمر گوتم کو گرفتار کیا گیا، یہ غلط ہے، موہن بھاگوت جی اس سلسلے میں ہدایت جاری کریں، اور ہم مولانا کلیم صدیق کو گرفتار کیا گیا، موہن بھاگوت جی سے شکایت ہونی چاہیے کیونکہ پالیسی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر پالیسی کا مسئلہ ہے، میٹر پالیسی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مولانا کی نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ مولانا نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی بمبئی تشریف لے گئے، انہوں نے بھی ملاقات کی موہن بھاگوت جی سے، اور بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی اور اس کے بڑے اچھے تاثرات کا اظہار کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کلیم صاحب کا بھی اب براہ راست موہن بھاگوت جی سے تعلق ہے۔ تو ایسی شکل میں کیونکہ ملک کا جہاں تک تعلق ہے، ملک میں مودی جی اگر مرکز میں ہیں تو موہن بھاگوت جی کے اتفاق سے ہیں، اور یوگی جی اگر یو پی میں ہیں تو موہن بھاگوت جی کے اتفاق سے ہیں، پالیسی کی تشکیل کا عمل ان کے ہاتھ میں ہے، اصلاً آر ایس ایس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک جامع تنظیم ہے جس کے مختلف شعبے جات ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے بارے میں اگر بات کرنا ہے تو ان سے بات کرنی ہوگی، لیکن اگر مسئلہ پولیٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ انتظامیہ کا ہے، اس مسئلے کا تعلق پولیس سے ہے، اس مسئلے کا تعلق کورٹ سے ہے، تو پھر کورٹ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ لیکن مولانا ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ عدل و انصاف کی دیوی ہے، مولانا کے یہ بیانات بھی موجود ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ کورٹ سے عدل و انصاف ملتا ہے، اور جب کچھ افراد 10 سال 20 سال کے بعد جیل سے رہا ہوتے ہیں، یعنی 60,000 70,000 میں سے 2-4 افراد، تو مولانا اطمینان کا اظہار کرتے ہیں اور پھر تعریف عدالت کی کرتے ہیں کہ ہمیں عدالت پر اعتماد ہے اور عدالت انصاف دیتی ہے۔ لیکن یہی وہ عدالت ہے کہ جب اس نے بابری مسجد کے بارے میں ایک فیصلہ صادر کیا جس کے بارے میں پہلے تمام علماء سے اتفاق بھی لے لیا گیا تھا کہ جو فیصلہ عدالت کا آئے گا آپ اسے قبول کریں گے، لیکن جب وہ فیصلہ آیا تو دیکھا گیا کہ مولانا ناراض اور پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب ناراض، اور اسی طرح ملک کے عمائدین ناراض ہو گئے کہ صاحب یہ فیصلہ صحیح نہیں، تو اب انہوں نے گویا آخری جو عدالت ہے اس عدالت کے بارے میں بھی یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ عدالت ہے لیکن عدل و انصاف کی جگہ نہیں ہے، وہاں سے بھی اب عدل نہیں مل رہا ہے، اور رہ گئی چھوٹی چھوٹی عدالتیں
جو سول عدالتیں ہیں، کورٹ، ہائی کورٹس ہیں، کرمنل کورٹس ہیں، ان کے بارے میں تو مولانا بھی جانتے ہیں اور ملک کے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ وہاں سے بھی انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اور وہ انصاف کیا کہ جس میں ایک لڑکا بوڑھا ہو جائے تب جا کر کوئی فیصلہ ہو، ایک بوڑھا مر جائے تب جا کر کوئی فیصلہ ہو، ایک بچہ جوان ہو جائے تب کوئی فیصلہ ہو، ایک عورت بیوہ ہو جائے تب جا کر کوئی فیصلہ ہو۔ وہ انصاف تو نہیں ہے۔ انصاف تو وہ ہے جو سستا ہو اور جلدی ملے، جس میں انسان کی مظلومیت کی صورتحال دور کر دی جائے اور اس کو اس کا حق ملے، اور حق وہی ہے جو اس کو وقت پر ملے۔ اگر وقت پر حق نہیں ملا تو پھر نہیں ملا۔ بھوکے کو کھانا آپ نے نہیں دیا وقت پر، ایک دن 2 دن اتنا انتظار کروایا کہ اس کی موت ہو گئی یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ آپ اس کو کھانا دے سکے اور وہ کھا سکے، تو یہ آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اس کی موت کا انتظار کیا۔ اس لیے جو چیز وقت پر ملے، پانی وقت پر ملے، کھانا وقت پر ملے، کپڑا وقت پر ملے، سردی گرمی کا انتظام وقت پر ہو، انصاف وقت پر ملے، تب اس کو عدل کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اور اگر وقت پر نہ ملے اور جس کا حق ہے اس کو حق نہ ملے تو پھر وہ انصاف نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے جس میں اب بہت سے لوگ تعویلیں کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اب یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ اب تو عدالت سے بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے، یعنی اب ان کو وہاں سے بھی انتظار نہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ عدالتیں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹکس سے متاثر ہو گئی ہیں، یہ بات اخبارات میں کہی جاتی ہے، چینل پر کہی جاتی ہے، اس پر بیانات دیے جاتے ہیں، یعنی عدالت بھی پولیٹکس سے متاثر ہو گئی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عدالت بھی انصاف نہیں دے رہی اور حکومت بھی انصاف نہیں دے رہی، تو پھر میں پوچھتا ہوں مولانا ارشد مدنی سے اور پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا رابع حسنی سے اور جو بھی زعماء ہیں، ذمہ دار ہیں، اپنے کو سمجھتے ہیں یا قوم سمجھتی ہے، ان سے پوچھتا ہوں کہ حل کیا ہے۔ اب میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کا کوئی نوجوان، آپ کا کوئی مولوی، آپ کا کوئی امام گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایک شور مچتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، انصاف کا جو تقاضا ہے وہ سامنے آنا چاہیے، بالکل صحیح۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی کیس بنتا ہے جو قانون کے اعتبار سے کیس ہے، یعنی مثلا فرض کیجئے کسی نے غلط طریقے پر کوئی رقم باہر سے حاصل کی، اگر غلط ہے تو غلط ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ایسی تمام غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو طریقہ تھا اسلام کی دعوت و تبلیغ کا، جو طریقہ تھا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو طریقہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا، جو طریقہ تھا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اسی طرح اس ملک کے صوفیاء کرام کا اور بزرگان دین کا جو طریقہ تھا کہ کوئی مسلمان ہو تو اس کا شور نہیں مچاتے تھے، اس کا چرچہ تذکرہ نہیں کرتے تھے، اس کے نام سے چندہ نہیں لاتے تھے، باہر ملک میں کوئی سفیر نہیں جاتا تھا، نہ ان کے مدرسے کے لیے اور نہ کسی بھی کام کے لیے۔ وہ تو فقیر تھے، درویش تھے، اللہ والے تھے، لوگوں نے کھانا لا کے رکھ دیا، سب کو کھلا دیا، لوگوں نے نذرانے پیش کر دیے، سب کو بانٹ دیے۔ وہ ایسے لوگ تھے، وہی طریقہ ہے۔ اس طریقے کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان پہنچے گا، نہ اللہ راضی ہوگا، نہ نبی راضی ہوں گے اور نہ شریعت اس کی اجازت دے گی۔ اس لیے اگر کوئی کیس بنا دیا جاتا ہے تو پھر کیس تو عدالتی بنیادوں پر چلے گا، اور پھر وہی بات کہ جب ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے، ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملتا ہے اور ہم اس سے امید لگاتے ہیں، تو پھر عدالت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پولیٹکس کا مسئلہ ہے تو آپ کو موہن بھاگوت کی طرف رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں ملک کی سیاست ہے، ملک کی پالیسی ان کے ہاں سے بن رہی ہے اور پھر اس کا نفاذ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو آپ پالیسی بدل دیجئے، پالیسی میکرز بدل دیجئے، آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ آپ نے یہی طے کیا کہ ملک آزاد ہوا تو غلامی کا پٹا آپ نے کبھی نہرو کے ہاتھ میں دے دیا، کبھی اندرا گاندھی کے ہاتھ میں دے دیا، کبھی کسی اور کے ہاتھ میں، یہی عمل ہوتا رہا۔ تو آج آپ نے اپنے پٹے کی رسی
اگر موہن بھاگوت جی کے ہاتھ میں دے دی ہے تو پھر اب یہی چاہیے کہ اچھی طرح غلامی کیجیے اور اچھی طرح خدمت کیجیے اور ان کو بڑا مانیے، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس کی شکایت ان کی خدمت میں پیش کیجیے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ دیگر قوموں نے اختیار کیا، جو طریقہ ابتدا سے ملائم سنگھ نے اختیار کیا، جو طریقہ ابتدا سے کاشی رام نے اختیار کیا، جو طریقہ ابتدا سے اپنے دور میں گاندھی جی نے اختیار کیا، اور جو طریقہ ہمارے یہاں حضرت شیخ الہند نے اختیار کیا اور سب سے پہلے حضرت سید احمد شہید نے اختیار کیا، اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اور اس طریقے کو اختیار کر کے آپ اس پوزیشن میں کیوں نہیں پہنچتے جس پوزیشن میں ملائم سنگھ پہنچے، مایاوتی پہنچی، دیو گوڑا پہنچے، اور کیجریوال پہنچے، اور دیگر لوگ پہنچے، جس پوزیشن میں صفر سے وہ پہنچے، آپ کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر سیاست طے کرتی ہے، ایجنڈا مینیفیسٹو سیاست کا ہوتا ہے، اور جو سیاست ہے بی جے پی کی وہ اس پر عمل کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہندو مسلم وہ کرتے ہیں، تو اگر ان کی پالیسی یہ ہے تو وہ کرتے ہیں اور اپنے تئیں صحیح کرتے ہیں، وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں۔ وہ جیتنا چاہتے ہیں تو وہ عمل کیوں نہیں کریں گے جس سے جیتا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسرے اپنا طریقہ کار اختیار کریں گے جیتنے کے لیے، لیکن آپ کہاں ہیں؟ یہ سوال ہے میرا کہ آپ کہاں ہیں۔ میں یہ بات صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کو یہ بتا دینا چاہیے تمام لوگوں سے کہ میں ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں، ملک کی پالیسی کے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی تحریک نہیں چلا سکتا، اس لیے میں امیر الہند نہیں ہوں، میں ایک عالم ہوں، ایک مدرس ہوں، میری ایک تنظیم ہے جمعیت العلماء جیسی تیسی، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، میں ہندوستان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اب جو ہے امام النواسب یہاں لکھنؤ میں ان کو امیر شریعت یو پی کا بنایا گیا ہے، جو بیچارے گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، اپنے محلے کے تو وہ امیر ہیں نہیں، لیکن وہ یو پی کے امیر بن گئے۔ تو اب یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے، الفاظ کا کھلواڑ نہ ہو، اور اہلیت کو دیکھنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اگر ذمہ داریاں غیر اہل لوگوں کو دے دی جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ مولانا رابع صاحب حسنی ندوی کی خدمت میں بار بار میں کہہ چکا کہ مولانا اب آپ کی جو عمر ہے، جو صحت ہے، جو صورتحال ہے، اس میں آپ کو یہ چاہیے کہ پورے ہندوستان میں دیکھیے کہ سب سے زیادہ اہل ندوی کون ہے جو ندوے کی تحریک کو برپا کر سکے، اسے چلا سکے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کو بہتر سے بہتر طریقے پر چلائے، پورے ملک پر نگاہ ڈال کر جو سب سے بہتر آدمی ہو، اللہ کے نزدیک بہتر ہو، نبی نے جو صفات بیان کی ان کی روشنی میں وہ بہتر ہو، اس کو آپ منتخب کیجئے اور اس کو تحریک ندوہ حوالے کر دیجئے، دارالعلوم کی ذمہ داریاں حوالے کر دیجئے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں، اور آپ کے نام پر آپ کی یہ کوشش کہ آپ کے بھتیجے تحریک کے ذمہ دار ہوں، دارالعلوم کے ذمہ دار ہوں، یہ امانت دارانہ عمل نہیں ہے، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں یقیناً میں سب کو بتاتا ہوں، میرے محبوب ماموں مولانا رابع صاحب ہیں، میرے استاد بھی ہیں، لیکن حق حق ہے، والحق حق الحق وحق یتبع، حق کا اتباع کرنا چاہیے۔ مولانا کی ذمہ داری ہے، یعنی امانت داری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی بھی نااہل کو ذمہ داری سونپتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ۔ تو یہ خیانت نہیں ہونی چاہیے، یہ کوشش کہ میرے ہاتھ میں رہے، میں چاہے ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں۔ اس لیے میری بار بار یہ درخواست رہی مولانا سے کہ تحریک ندوہ اور دارالعلوم ندوہ کو پوری ندوی برادری پر نگاہ ڈال کر جو سب سے زیادہ اہل ہو اور ایکٹیو ہو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ ان پر ایک ذمہ داری ہے۔ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں تو میں لازمی طور پر یہ کہوں گا کہ مولانا اس میں اب ایکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے
اس کی ذمہ داری خود مولانا نہیں طے کریں گے، عوام طے کریں گے، جمہور طے کریں گے، ملک کے وہ تمام لوگ طے کریں گے کہ جو اس تحریک کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کون ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہل ہے۔ میں نے ایک رائے کسی اور موقع پہ بھی دی تھی اور پھر اب دیتا ہوں کہ میرے نزدیک ابھی موجودہ صورتحال میں امیر الہند کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کے لیے ابھی سب سے بہتر مولانا ارشد مدنی ہے۔ اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ میری تجویز ہے کہ مولانا رابع صاحب مولانا ارشد مدنی کو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی صدارت سونپ دے، کیونکہ مولانا ماشاءاللہ متحرک ہے، فعال ہیں، وہ سیاست سے دامن بچاتے ہیں، اور انہوں نے اور ان کی جماعت نے یہ بات طے کر لی شروع سے کہ سیاسی غلامی میں رہنا ہے اور سیاست میں کسی کا سہارا ہی لینا ہے، یہ انہوں نے طے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری سے وہ علیحدہ ہو گئے، تو اب یہ ذمہ داری کسی کی بھی ہو، کوئی سامنے آئے یا مولانا ہی کسی کے نام کا اعلان کرے کہ یہ سیاسی ذمہ داری کو لیتے ہیں اور پوری امت کو سیاست کے پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کام کریں گے، تاکہ سیاست جب ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ پالیسی طے کریں گے، اور پالیسی کا نفاذ پولیس کرتی ہے، پالیسی کا نفاذ ادارہ مینجمنٹ کا ادارہ کرتا ہے، پھر جو بھی پالیسی دے گا اور جو پالیسی بنانے والا ہوگا بات اسی کی چلے گی۔ اس لیے راستہ یہ ہے، کسی بھی جمہوری ملک میں سیاسی راستہ ہوتا ہے، سیاسی راستے سے ہٹ کر جو لوگ اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں اس کی اجازت ہے ان کو، کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، کسی ایک پہلو سے کوئی کام کر رہا ہے، لیکن جو پوری ملت کی دعوے داری کرتا ہو اس کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کو وہ غلامی میں جھونک رہا ہے، پوری امت کو اندھیرے میں لے جا رہا ہے، یا پوری امت پر کوئی ایسا سیاسی لیڈر مسلط کر رہا ہے جو نہ اللہ کا ہے، نہ رسول اللہ کا ہے، نہ امت کا ہے، نہ شریعت کا ہے، نہ انسانیت کا ہے، نہ دین کا ہے۔ وہ آپ کی مجبوری کا کوئی حرام گوشت ہو سکتا ہے، وہ آپ کی مجبوری کی کوئی بیساکھی ہو سکتی ہے، لیکن ہرگز شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہ اقلیت میں ہے، نہ اکثریت میں ہے، نہ مسلم ملک میں ہے، نہ غیر مسلم ملک میں ہے۔ یہاں تو قیادت سیاسی ہو یا قیادت علمی ہو، دینی ہو، اصلاحی ہو، بہرحال اسی کے ہاتھ میں ہوگی جو اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے اور اس کی جامعیت کو سب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کی حیثیت ہونی چاہیے۔ اس لیے پوری صفائی کے ساتھ، بغیر اس کے کہ دل میں کوئی کدورت لے لی جائے اور کوئی منفی بات کی جائے، بات ہمیں سمجھنی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنی ہے کہ کیا کمی ہو رہی ہے، جس کمی کی بنیاد پر ہم اپنی خندق سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنی دلدل سے باہر آ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کوئی واقعہ، بڑے سے بڑے واقعات ماضی میں پیش آ چکے ہیں اور ابھی پیش آ رہے ہیں۔ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ چونکتے ہیں اور اس وقت آپ بیانات دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیان دے دینے سے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ میں بار بار مولانا ارشد و مولانا رابع صاحب سے یہ بات کہتا رہا کہ ہم امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم اللہ کے نزدیک ایک امت ہے، اور امت کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ سے آسٹریلیا تک پوری امت جہاں ہو، جس طرح ایک ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اس امت کا جو مرکز ہے دینی اور روحانی اور شرعی، وہ ہے جہاں قبلہ ہے۔ اس امت کا مرکز وہ سرزمین ہے جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ ہاں، اس کا وطن ہندوستان ہو سکتا ہے، پاکستان ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، اور وطن کا حق ادا کرنا ہے، اس سے محبت بھی کرنا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس پوری دنیا کا، دنیا انسانیت کا، اس دنیا انسانیت میں امت مسلمہ ایک امت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں لیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کے جو مسائل پیش آتے رہے
جو مسائل چچنیا میں پیش آئے، برما میں پیش آئے، جو مسائل ابھی تازہ بتازہ 2011 میں مصر میں پیش آئے، تیونس میں پیش آئے، ہزاروں مسلمانوں کو دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، حق کے مطالبے کی وجہ سے بھون دیا گیا، اور ڈاکٹر مرسی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور پھر جیل میں انہیں مار دیا گیا، اور اسرائیل کے ایک بدترین ایجنٹ سیسی کو مسلط کیا گیا، اور سعودیہ کے شاہ عبداللہ نے یہ سارے جرائم مصر میں کیے، وہی تھا جس نے سارے جرائم تیونس میں کیے، اور تیونس کا مجرم حاکم بن علی سعودیہ منتقل ہوا، ریاض میں اس کو ٹھہرایا گیا، اور یہی یمن کے حاکم کا ہوا کہ اس کو بھی ریاض میں بلایا گیا، اس کا علاج کیا گیا۔ یعنی جو اسلامی تحریک کے لوگ باہر آئے کہ ملک شریعت کے ماتحت چلنا چاہیے اور امت کا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک شخص کا، کسی ڈکٹیٹر کا۔ یہ سارے واقعات جب پیش آئے اور مصر میں رابعہ کے میدان میں ہزاروں انسانوں کو بھون دیا گیا، جس میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بیمار بھی تھے، اور اسی طرح جب عراق میں بمباری کی گئی، جدے میں 65 ملکوں کا ایک الائنس بنایا گیا امریکہ کی صدارت اور قیادت اور سرپرستی میں، اور اس کے بعد اس الائنس کے جہازوں نے عراق میں اور سیریا میں بمبارڈمنٹ کیا اور لاکھوں انسانوں کو جھلسا دیا، ان کے چتھڑے اڑا دیے، اور وہ سب وہ تھے جن کو آپ اہل سنت کہتے ہیں۔ عراق میں اہل سنت مارے گئے، پہلے صدام کے دور میں مارے گئے، پھر ابھی قریب میں مارے گئے، سیریا میں بھی اہل سنت مارے گئے، یمن میں اہل سنت مارے جا رہے ہیں۔ آپ سنت بولتے ہیں اور اہل سنت بولتے ہیں، اور یمن میں جو اپنے بمبار جہازوں سے مار رہے ہیں وہ سعودیہ کے جہاز مار رہے ہیں، اور جو سیریا اور عراق میں ہوا وہ امریکہ میں 65 امریکہ کی صدارت میں جدے میں 65 ملکوں کا جو الائنس بنایا گیا، یہ اس کے جرائم ہیں، اور ان جرائم کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اس سے پہلے جو جرائم افغانستان میں ہوئے، جو پہلے دور میں ہوئے اور پھر 20 سال چلتے رہے، اس میں پوری طرح سے آل سعود کی شرکت ہے اور آل نہیان کی شرکت ہے۔ اور ابھی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، جید علماء اور نہایت ہی صالح نوجوان، بے گناہ افراد مصر کی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، سعودیہ کی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، امارات کی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ آپ جب امت کے مسئلے کو نہیں اٹھاتے اور ان کے بارے میں آپ کی زبان سے الفاظ تک نہیں نکلتے کہ ان علماء کو کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا، علامہ صفر الحوالی کس جرم میں جیل میں ہے، حضرت علامہ سلمان العودہ کس جرم میں جیل میں ہے، شیخ عبدالعزیز طریفی کس جرم میں جیل میں، اور کتنے ایسے بڑے بڑے علماء کہ جو مولانا ارشد اور مولانا رابع سے سینکڑوں درجے افضل ہے، علم میں، فضل میں، مقام میں، زہد میں، تقوی میں۔ یہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں واقفیت کی بنیاد پر۔ ان کے بارے میں جب آپ نہیں بولیں گے تو اوپر سے اللہ دیکھ رہا ہے، اور نبی فرما رہے ہیں من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، امت مسلمہ کی جو فکر نہیں کرے گا، ایک ایک فرد کی، ایک ایک انگلی اور ایک ایک پور کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی خارج کر رہے ہیں یہاں کے ان مولویوں کو، ملاؤں کو، زعماء کو، لیڈر کو نبی خارج کر رہے ہیں جو وہاں کے ایسے جلتے بھنتے جھلستے ہوئے مسائل پر خاموش رہے۔ اور جب مسئلہ آیا رسومات کا، بدعات کا، عیاشیوں کا اور بدماشیوں کا اور جھوٹے مظاہروں کا، تو آپ دیکھ لیجئے، یہ اخبار موجود ہے، نیشنل ڈے، سعودی عرب کا نیشنل ڈے، وہ سعودی عرب جو نبی پاک علیہ السلام کا دن منانے کے لیے تیار نہیں، اس کو بدعت کہتا ہے، جو ابوبکر صدیق کی خلافت کا دن نہیں مناتا، جو عمر فاروق کی خلافت کا دن نہیں مناتا، جو عثمان ابن عفان کی خلافت کا دن، جو علی ابن ابی طالب کی خلافت کا دن نہیں مناتا، اور جو ظاہر ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن کیا منائے گا کہ وہ تو ناصبی و مجرم ہے، وہ دیکھ لیجئے نیشنل ڈے منا رہا ہے، اور مضامین ہندوستان کے چیلے چپاٹے، غلام اور خدام اور درہم و دینار کھانے والے مجرم وہ تعریف میں لگے ہوئے ہیں، اخبار میں مضامین بھر دیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ نیشنل ڈے کے لیے
ان کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہتے کہ پورے سعودی عرب میں، جو سعودی عرب تو نہیں جزیرۃ العرب ہے، اس میں جو ہے حضور کا دن منایا جائے گا، ہجرت کا دن منایا جائے گا، نبوت کا دن منایا جائے گا، حضور کی پیدائش کا دن منایا جائے گا، حضور کی وفات کا دن کا تذکرہ ہوگا، اس میں سیرت پر جلسے ہوں گے۔ دن منانے کا مطلب یہ نہیں کہ جھنڈے لگیں گے اور گیٹ بنیں گے، دن منایا جائے گا یعنی اس میں سیرت پر بیانات ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، پارلیمنٹ میں ہوں گے، اسمبلی میں ہوں گے، مسجد نبوی میں ہوں گے، مسجد حرام میں ہوں گے، پورے ملک کی مسجدوں میں ہوں گے۔ اس کا مطالبہ یہ نہیں کرتے یہ غلام مولوی، یہ درہم چاٹنے والے مجرم، ان کو صرف یہ چاہیے کہ ان کو کچھ مل جائے، اور ایک نیشنل ڈے جس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی بدعت نہیں ہے، جس سے زیادہ کوئی بدماشی نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہ ہے جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری صاحب، مرکزی جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری مبارکباد دے رہے ہیں، یہ مبارکباد دے رہے ہیں، دوسرے تو اور مضامین لکھ رہے ہیں، یہ کالم پڑھیے، یہ مبارکباد دے رہے ہیں نیشنل ڈے پر۔ کبھی شرم نہیں آئی جمعیت العلماء کو کہ وہ یہ مطالبہ کرتی کہ حضور پاک علیہ السلام کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا کوئی دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ لیکن ان کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے ذرا یہ دن کیسے منایا گیا ہے، پھلجھڑیاں چھوڑی گئی ہیں، آتش بازیاں کی گئی ہیں۔ جو ہندو کرتے ہیں دیوالی میں، وہ سارے کام سعودیہ میں، سعودی عرب میں کیے گئے۔ یہ مجرموں نے دن منایا نیشنل ڈے، اور اس پر مبارکبادیں دی جا رہی ہیں۔ اب اس نیشنل ڈے کے بارے میں ذرا پڑھ لیجئے کہ یہ نیشنل ڈے کس طرح منایا گیا ہے۔ فرمایا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صاحب رقص و سرود کی محفلیں ہوں گی، گانے کی محفلیں ہوں گی، اور فن کے مظاہرے کیے جائیں گے۔ 23 تاریخ سے 25 ستمبر تک ریاض کے شاہ فہد ثقافتی مرکز میں یہ میٹنگیں منعقد ہوں گی، اور اس کے ٹکٹ بک رہے ہیں، 2 راتوں میں ٹکٹ فروخت ہو چکے، اور ہفتے کی رات کنسرٹ کے کچھ ٹکٹ اب بھی خریداری کے لیے دستیاب ہیں۔ اور سعودی عرب میں قومی دن کی تقریبات بڑے پیمانے پر آتش بازی کے شو کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ رات کے وقت رنگا رنگ آتش بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہ شو جو ہے وہ قومی دن کی شام کی سب سے اہم سرگرمی ہوتا ہے۔ اور جناب والا پھر یہ کہا گیا رات 9 بجے سے مملکت کے شہروں میں آتش بازی کے رنگا رنگ مظاہروں کا آغاز ہوگا۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سعودی شہری اس شاندار شو کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر امڑ آتے تھے، اور اب اس کے باقاعدہ انتظامات سینما گھروں میں اور تھیٹروں میں اور ہوٹلوں میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نیشنل ڈے، جس نیشنل ڈے میں کون سی بدماشی، کون سی عیاشی اور کون سی وہ رنگا رنگی ہے جو نہیں ہو رہی ہے، اس پر خاموش ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی کے ممبر مولانا رابع خاموش ہیں، مولانا ارشد خاموش ہیں، اور اس کے بعد جب وہ مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں پھر بولتے ہیں تو اب بتائیے کہ جب ان کے بارے میں مولانا بول رہے ہیں، بالکل حق ہے، بولیے، جب تک قانون آپ کو یہ کہے کہ آپ بولیے تو بولیے، اور جہاں قانون روکے وہاں رکیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ علامہ صفر الحوالی کے بارے میں کب بولیں گے آپ، اور علامہ سلمان العودہ کے بارے میں کب بولیں گے، اور شیخ عبدالعزیز طریفی کے بارے میں کب بولیں گے، اور جو امام حرم گرفتار کیے گئے تھے ان کے بارے میں کب بولیں گے؟ صورتحال یہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ ناراض ہے، بر صغیر کے علماء سے اللہ ناراض ہے۔ جس کو برا لگتا ہے کلیجہ تھام لے، نبی ناراض ہے، فرشتے ناراض ہیں، کیونکہ مسئلہ امت کا نہیں ہے ان کے سامنے۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ مولانا رابع صاحب کو گھر کے بچوں نے مرشد الامت لکھ دیا تو لقب ہو گیا، بہت اچھی بات، اس سے بھی بڑے القاب ہوں تو کیا کہنے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ تیونس میں انسان ذبح کر دیے گئے، اور لیبیا میں ذبح کر دیے گئے، اور یمن میں ذبح کیے جا رہے ہیں، اور سیریا و عراق میں یہی ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں 60,000 لوگ گرفتار ہیں، بڑے بڑے علماء گرفتار ہیں۔ تو یہ امت کہاں ہے؟ یہ صرف لکھنؤ میں ندوے میں بستی ہے اور رائے بریلی میں بستی ہے؟
یہ امت پوری دنیا کو تو چھوڑیے ہندوستان میں بھی نہیں ہے. اس امت کے لیے کیا فرماتے ہیں مولانا؟ کیا فرماتے ہیں اس وقت کے تیونس کے حالات میں، جب قیس سعید جیسا مجرم اور بدماش اس وقت ڈکٹیٹر بن کے سامنے آ گیا اور راشد الغنوشی کی حکومت کو اس نے برخاست کر دیا، اور سوڈان کی جو بدماش حکومت مسلط ہوئی اور عوام کو کچل کے رکھ دیا گیا، اور مصر کا جو سیسی مجرم و خبیث ہے اور جس نے مصر کے ہزاروں کو شہید کر دیا اور اس وقت 60,000 کے قریب جیلوں میں ہے. تو مرشد الامت کو تو پوری امت کی فکر کرنی ہے، امت کو اپنے ارشادات و فرمودات سے نوازنا ہے. تو آخر کیا بات ہے کہ امت کی کوئی فکر نہیں؟ اور اس کے بعد ہندوستان کی جو امت ہے، کیا ہو رہا ہے کیرلا میں، اور کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، اور کیا ہو رہا ہے یو پی میں، اور کیا ہو رہا ہے فلاں جگہ، اور کیا ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ، اور کیا ہو رہا ہے سکھوں کے ساتھ. چلیے وہ تو امت سے خارج ہے، انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن جو امت کے لوگ ہیں ان کے بارے میں مولانا کیا فرماتے ہیں اور کیا ان کی کوشش ہے؟ بات سیدھی اور سچی یہ ہے کہ ہمارے یہاں القاب کا بیجا استعمال ہوتا ہے. نہ امیر الہند کا لفظ درست ہے، نہ مرشد الامت کا لفظ درست ہے. الفاظ کے کھلونے بنانے سے آدمی کو بچوں کی طرح تسلی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا ہے. اس لیے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور جو اہل ہوں جس میدان کے، مولانا ارشد صاحب کی خدمت میں پھر درخواست ہے کہ سیاسی اعتبار سے امت میں جو شخص اہل آپ کے نزدیک ہو اسے آپ نمایاں کریں. پھر وہ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک وہ سپا سے بات کرے، بسپا سے بات کرے، کانگریس سے بات کرے، الائنس کرے، اور حلف الفضول کی کوئی شخص، کوئی شکل پیدا ہو. جیسے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے الفضول پیکٹ میں شرکت کی تھی نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد بھی یہ فرمایا تھا کہ آج بھی اگر کوئی ایسا پیکٹ ہوتا ہے تو میں اس میں شریک ہوں گا. اس لیے مولانا حلف الفضول کو بنیاد بنا کر یا تو اپنی پارٹی کی ذمہ داری سنبھال کر یا کسی مسلمان کو، کسی بھی اللہ والے کو منتخب فرمائے، پھر وہ الائنس جس کے ساتھ چاہے کرے. یا سب سے بہتر ہے کہ مولانا براہ راست رابطہ موہن بھاگوت جی سے قائم کریں، مودی جی سے قائم کریں، یوگی جی سے قائم کریں، اور بچولیوں کو ختم کر دیں. یہ سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر ہے کہ مولانا میدان میں آئیں، قیادت سنبھالیں. ان کے ساتھ دلت آ جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں، میں مولانا کے ساتھ دلت آ جائیں گے، مولانا کے ساتھ او بی سی آ جائیں گے، مولانا کے ساتھ ایس سی آ جائیں گے، ایس ٹی آ جائیں گے. اور میں نے کہا بھی تھا کہ چھوٹی چھوٹی 40 پارٹیوں کو تو میں مولانا کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. ظاہر ہے کہ میری تو کچھ بھی حیثیت نہیں، لیکن ایک معمولی سا جو فقیر ہے وہ بھی ان کی خدمت میں بہت سے سیاسی لیڈروں کو حاضر کر دے گا. لیکن وہ پوری امت میں سے، وہ چاہے کشمیر کا کوئی شخص ہو یا کیرلا کا یا یو پی کا، مولانا کسی سیاسی لیڈر کا انتخاب فرمائیں اور اس کو یہ حق دیں کہ وہ الائنسز کرے اور وہ محاذ بنائے. یا پھر مولانا براہ راست بی جے پی سے بات کریں، جیسے اس سے پہلے وہ کانگریس سے بات کرتے رہے، اور اس سلسلے موہن بھاگوت جی سے اچھا رابطہ قائم کریں، مودی جی سے ملاقات کریں، یوگی جی سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ الائنس کر لیں اور بچولیوں کو ہٹا دیں. کیونکہ یہ بچولی جو ہیں یہ تو صرف اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو یہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس تجربے کو ختم کر دیں اور براہ راست عمل کریں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کیا تھا. اور جب بھی آپ نے کارروائی کی تو ظاہر ہے کہ جو اصل مقابل کے لوگ تھے، جو حریف تھے، دشمن کہیے، کچھ بھی کہیے، آپ کا جو بھی معاملہ ہوتا تھا ان سے ہوتا تھا، جنگ ہو تو یا صلح ہو تو. ہم لوگوں نے یہ جو راستہ اختیار کیا بچولیوں کا، یہ نبی نے نہیں اختیار کیا. لہذا ہم نبی کے منہج سے یہاں بھی ہٹے ہوئے ہیں. جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، غیر شرعی عمل ہے، غیر نبوی عمل ہے. اس لیے براہ راست ہماری بات ہو، مودی جی سے بات ہو، یوگی جی سے بات ہو، بی جے پی سے بات ہو، اور آپس میں ایک بات طے ہو. ظاہر ہے کہ مکے والے اتنے کٹر دشمن تھے جتنی بی جے پی بھی نہیں ہے آج، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد حالات بدلنے شروع ہوئے اور پھر مکہ فتح ہوا. تو بہرحال میری مولانا سے درخواست ہے کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات طے کر لیں. اگر الگ الائنس قائم کرنا ہے تو الائنس قائم کریں، وقت بہت کم ہے اور جلدی فیصلے کرنے ہیں، خاموشی درست نہیں ہے. اور یہ کہ مولانا نے فرمایا بھائی کلیم صاحب کو پولیس لے گئی ہے تو اب اس میں تو 180 دن لگ جاتے ہیں، یوں لگ جاتے.
کیوں لگ جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو بات فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، جو بات حق کے خلاف ہے، اس میں تو ایک دن نہیں لگنا چاہیے. لیکن اگر قانون کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ قانون کا اتباع کریں گے، پھر آپ بلا وجہ کی شکایت نہ کریں. جس کے ساتھ قانون جو کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہوگا. اس لیے یہاں پر ہمیں یہ سب باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اپنے لوگوں سے، اپنے علماء سے میں کہوں گا کہ دبئی اور سعودیہ اور ابوظبی اور بحرین پر نگاہ نہ رکھیں، وہاں سے چندہ لانا بند کر دیں، وہاں کے لوگوں کو مجرم سمجھیں. ظاہر ہے کہ عوام مجرم نہیں ہے، لیکن وہاں کی حکومت مجرم ہے، ان کے ساتھ سخت موقف اختیار کریں. آپ ان کے ساتھ موقف اس لیے نہیں اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کو چوری چکیٹی کرنی ہے، آپ کو وہاں سے چندہ لانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پھنسنا ہے قانون کی نگاہ میں، تو پھنسیے، وہ بند کر دیجئے. چلے ادارہ تو چلے، نہ چلے تو کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی ہے جس کے آپ مکلف نہیں ہیں، جس کی وسعت آپ میں نہیں ہے اس کے مکلف نہیں. جتنا کام کر سکے اتنا کام کیجئے، باقی دوسروں کے حوالے کیجئے. اس لیے بہرحال یہ سارے مسائل ہیں، کھلے دل و دماغ کے ساتھ، پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ معاملات کا سامنا کرنا ہے. اور میں نے بار بار کہا کہ اسلام کی دعوت اتنی زبردست طریقے پر چپے چپے پر دیجئے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا باقی نہ رہے. یہ کام اگر آپ کرتے تو اکا دکا لوگوں کا مسئلہ نہ ہوتا. اور جو اکا دکا لوگ ہیں یہ کبھی بھی سعودیہ یا امارات یا بحرین سے چندہ نہ لاتے، یہ تو معین الدین چشتی بن جاتے، یہ تو نظام الدین اولیاء بن جاتے. اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو خانقاہ کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے، اور صحابہ کے راستے پر چلنا ہے. اور اگر نہیں کرنا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا اگر آپ کے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے. لیکن جو پیسوں کے مسائل، باہر سے پیسہ لانے کے مسائل ہیں، ان سے آزادی ضروری ہے. ان سے جب آزادی ہو جائے گی اور فقر و درویشی کو آپ اپنے لیے قبول کر لیں گے تو کسی فقیر کے گھر پہ چوری نہیں ہوتی اور ڈکیتی نہیں پڑتی کہ اس کے پاس رکھا کیا ہے جو لوگ لے جائیں گے. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ دین کی دعوت کا کام کھل کر کیجئے، پورے ملک میں کیجئے، لیکن فقیروں کی طرح کیجئے اور درویشوں کی طرح کیجئے، بزرگوں کی طرح اور اہل اللہ کی طرح کیجئے. اس کے لیے چندے بازی بند کر دیجئے. یہ آپ کو اس میدان میں کرنا ہے. مدرسے والے جھوٹ بول بول کر چندہ لاتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اور وہ ایسا جب کرتے ہیں تو ایک جرم کرتے ہیں. تو جب کبھی چھاپا مدرسے پہ پڑے گا یا کوئی محتم صاحب پکڑے جائیں گے تو افسوس مت کیجئے گا. یہ جو ہماری حرکتیں ہیں، ان حرکتوں کے نتیجے میں حالات دوسری رخ پہ جا رہے ہیں. بڑے مدرسے بھی زد میں آئیں گے. اس لیے چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہ آپ اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار، نہ آپ ملک میں جمہوری ملک میں سیاسی جدوجہد کے لیے تیار، نہ آپ صورتحال کو جس طرح بدلنا چاہیے اس کو اس طرح بدلنے کے لیے تیار. تو اپنی قسمت کو روئیے اور ماتم ہی کیا کیجئے اور گھروں میں رہیے، اور بلا وجہ کہ یہ ڈھنڈورے مت کیجئے اور نمائش مت کیجئے اور دکھاوے مت کیجئے. اور القاب و آداب کے جو یہ قصے ہیں ان سب کو بند کر دیجئے. لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بھائی امیر الہند کا لفظ ہٹاؤ، ادھر ان سے کہہ دیجئے مرشد الامت کا لفظ ہٹاؤ، کیونکہ یہ واقعے کے خلاف ہے. اور جو چیز واقعے کے خلاف ہے کہ امت سے تعلق ہی نہیں، امت کے لاکھوں انسان ذبح ہو گئے لیکن ان سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ ایک جملہ کہہ دیا جائے، تو بلا وجہ کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. یہ میری باتیں چونکہ صاف ہوتی ہیں، کھری ہوتی ہیں، بہت سے مریدوں کو، متوسلوں کو بری لگتی ہیں. امت کو اس طرح کی ارادت سے اور ایسے وسیلوں سے آزاد ہونا پڑے گا، اور امت کو ادب کے ساتھ لیکن جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے. ویسے ہی جیسے حضرت عمر سے ایک بوڑھی عورت نے، جب حضرت عمر نے کہا کہ نکاح بڑا مہر بڑا چڑھا کے نہ رکھو، تو ایک بڑی بھی کھڑی ہو گئی. پہلے کیا کہتے ہیں آپ؟ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ایک بڑی بھی نے ٹھوک دیا اور کہا کہ قرآن پاک کچھ اور کہہ رہا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پیش کی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو حضرت عمر ٹھٹک کے رہ گئے، کہا کہ
اصابت امرأۃ واخطأ عمر، اس عورت نے صحیح کہا، عمر سے غلطی ہوئی۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر ایک لباس پہنے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 2 چادریں آپ کے پاس کیسے ہیں؟ سب کو ایک ایک چادر بٹی تھی، آپ کے پاس یہ 2 چادریں کیسے ہیں کہ آپ نے پورا جوڑا بنا لیا؟ تو حضرت عمر رک جاتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کہ بھائی تم بتا دو کیا بات ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مجھے ملی تھی، ایک والد صاحب کو ملی تھی، میں نے اپنی چادر بھی والد صاحب کو دے دی، تو ایک کی انہوں نے لنگی بنا لی اور ایک کو اوپر سے پہن لیا، اس کو حلہ کہتے تھے اس لباس کو۔ تو عمر کو جواب دینا پڑا۔ آج ہمارے مدرسوں میں غلط طریقے پر چندہ آتا ہے، خرچ ہوتا ہے، گھپلے ہوتے ہیں، پیسے کے غلط تصرفات ہوتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اندر لوگوں کو معلوم ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو باہر لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں، پھر کوئی کیس بنتا ہے تو چیختے چلاتے ہیں اور ملت اور امت اور اسلام کے حوالے دے دے کر گلے پھاڑتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہ اللہ کو رحم آئے گا اور نہ نبی کی نسبت حاصل ہوگی، نہ فرشتے ہی رحم کی دعا کریں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے حالات کے بارے میں پوری صفائی ستھرائی کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔